السلام علیکم، میں ڈاکٹر فارغ بخاری، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں جیسی، لائیو پاک اسلام پارٹی سے آپ کی ماں آپ سے مخاطب ہوں۔ اور آج بہت کچھ ہوا ہے سیاسی پلیٹ فارم پر بھی اور نیشنل پلیٹ فارم پہ بھی، اور اس کے بارے میں نے ڈسکشنز کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ پہلی چیز خواجہ آصف کی جو نااہلی ہوئی ہے، I think that was a great step. سپریم کورٹ بہت امپاور ہو گئی ہے، اور اب ہمارا ملک جو ہے وہاں پہ جمہوریت جو ہے دن بدن بہت مضبوط ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو پیٹیشنرز ہیں، جو کہ پی ٹی آئی والے ہیں، عمران خان ہیں، I will give them credit for this کہ جس نے بھی پیٹیشن کی ہے، مجھے پتا چلا کہ عمران خان نے کی ہے، تو that's very good, that's a good step, that's a positive step کہ he fought a legal battle against corruption and he won it for Pakistan. تو وہ اچھی بات ہوئی ہے، ویری گڈ، ایکسلنٹ، کیپ اٹ اپ۔ پی ٹی آئی کا یہ میرا خیال ہے بڑے عرصے بعد ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے آئی تھنک ہماری پالیٹکس میں۔ اور ویسے میں ان کی سب سے بڑی کرٹیک ہوں، آپ کو پتہ ہے، نواز شریف سے زیادہ میں ان کو کرٹیسائز کرتی ہوں، لیکن آج یہ ایک بہت امپورٹنٹ ستون تھا نواز کا کہ جس کو گرایا گیا ہے، سو دیٹس اے گڈ موو، کیپ اٹ اپ۔ اس کے بعد میں بات کروں گی جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو سب کو غور سے سننی چاہیے، کیونکہ آپ کا سب کا اس سے تعلق ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ نے روپیہ استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے والیٹ میں پیسہ ہوتا ہے، آپ کے پرس میں پیسہ ہوتا ہے، اور آپ بازار جاتے ہو، کوئی چیز خریدتے ہو، یا کوئی بھی آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہو، اگر آپ بزنس مین ہو آپ ٹرانزیکشن کرتے ہو، اگر آپ انڈسٹریلسٹ ہو، آپ کی انڈسٹری ہے، اگر آپ امپورٹر یا ایکسپورٹر ہو، اگر آپ دکاندار ہو، اگر آپ کی جوتوں کی کوئی دکان ہے یا کپڑے کی کوئی دکان ہے یا کریانے کی دکان ہے، اگر آپ کا لین دین کرنسی کے ساتھ تعلق ہے تو آپ کو غور سے میری بات سننی پڑے گی، کیونکہ جس تیزی سے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے کی قیمت کو گرانے دے رہی ہے، آپ کے دیوالیہ ہونے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک بڑھتے جا رہے ہیں، اسپیشلی جو امپورٹرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، جن کی کوئی بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوتا ہے، ڈیلنگ ہوتی ہے، ان کے چانسز کہیں زیادہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈالر بڑھ رہا ہے، ڈالر کی پرائس بہت بڑھ رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے آج سے تقریباً 9 مہینے پہلے پریشر ڈالا تھا نواز کی گورنمنٹ پہ کہ آپ 115 پر لے آئیں ڈالر کی پرائس کو۔ 115 روپے پہ پرائس بہت پہلے کی بڑھی ہوئی ہے۔ یہ اسحاق ڈار نے کچھ ایک کہتے ہیں نا کہ لبادہ پہنا دو کسی چیز کو، جب بھی آپ کی کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی قوم، کوئی بھی نیشن اپنی ضرورتوں کو بڑھا دے گی، آسائشوں کو بڑھا دے گی، اور اپنی انکم کو اس لیول پہ نہیں لے کر آئے گی، یہ جو بیلنس ہوتا ہے لائبلٹیز اور ایسٹس کا، اس کو ان بیلنس کر دے گی، تو اس کی جو ویلیو ہے آٹومیٹکلی، اس کی جو نیٹ ورتھ ہے آٹومیٹکلی کم ہوتی جائے گی۔ نیٹ ورتھ کسی بھی ملک کی ہوتی ہے کہ کتنا سالڈ ان کے پاس مال پڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے اوپر اس وقت قرضہ زیادہ ہے، قرضہ بھی انٹرسٹ، ہائی انٹرسٹ لونز ہیں۔ نواز کی گورنمنٹ کے زمانے میں پاکستان نے ریکارڈ پیسہ لیا ہے، ریکارڈ اماؤنٹ آف منی لیا ہے، ٹھیک ہے، اربوں خربوں روپے کا پیسہ لے لیا گیا ہے، مارکیٹ سے اٹھا لیا گیا ہے، اس کے اور ہائی انٹرسٹ پہ، ون آف دا ورسٹ انٹرسٹ ریٹس پہ، تو نتیجہ تو یہی ہونا تھا۔ اب اس کو کیموفلاج کرنے کے لیے، اس کو لبادہ پہنانے کے لیے یہ کبھی بانڈز فلوٹ کر دیتے ہیں، کبھی یہ کچھ کر دیتے ہیں، یہ مینیپولیشنز کرتے ہیں، لیکن یہ وہی بات ہوگی نا کہ کوئی بیماری تو ہے، کسی کو لیٹس سے کہ کسی کو گیسٹرنٹرائٹس ہو گیا ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو الٹیاں آ رہی ہیں، ٹائیفائڈ اگر کسی کو ہو گیا اس کو الٹیاں آ رہی ہیں، مریض الٹیاں کر رہا ہے،
آپ نے اس کو الٹی کی دوائی دے دی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ٹائیفائڈ نہیں ٹریٹ کیا تو مریض مر جائے گا. مریض 10 دنوں کے اندر اندر اس کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے. نواز نے کیا کیا ہے، اس نے مریض کو الٹی کی دوائی دے دی. پاکستان کی معیشت بھی ایک مریض کی طرح ہے نا، اس نے اس کو الٹی کی دوائی دے دی، لیکن جو پرابلم ہے، کور آف دا پرابلم ہے، اس نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا بلکہ اس کو ایگریویٹ کر دیا. اس کا نتیجہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. جب اسحاق ڈار جو ہے بیماری کا بہانہ کر کے روپوش ہے، غائب ہے، اور عدالت اس کو بلا رہی ہے احتساب کے لیے، اور وہ اپنی شکل نہیں دکھا رہا کیونکہ اس نے اتنا بڑا میس کریٹ کیا ہوا ہے پاکستان کی عوام کے لیے. تو یہ جو معیشت کا کرائسس ڈیولپ کیا گیا ہے، یہ نواز نے کیا ہے. اس نے سمٹمز کو ٹریٹ کیا ہے، اس نے الٹی کی دوائی دے دی ہے، بخار کے لیے اس نے پیناڈول دے دی ہے، لیکن وہ جب تک آپ اینٹی بائیوٹک نہیں دو گے ٹائیفائڈ کے بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے، تب تک ٹائیفائڈ تو صحیح نہیں ہوگا. مریض مر جائے گا، سیپٹک ہو جائے گا، سیپٹک شاک میں چلا جائے گا، اس کی گٹ پرفوریٹ کر سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ نواز کی جو اس کی جو اکنامک پالیسی ہے وہ شروع سے ہی فلاڈ ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ سمٹمز کو ٹریٹ کرتا ہے کہ آج کوئی جگاڑ کر لو، کہ بس آج کا نا بس ایک چیز کو سٹال کیے جاؤ. اچھا وہ شور مچا رہے ہیں، اس کو چلو تھوڑا سا آگے، بائی سم مور ٹائم. دس از ناٹ ہاؤ یو سالو پرابلمس. اسی وجہ سے آج ڈالر جو ہے وہ 118.20 پہ بک رہا ہے، بلکہ 118.70 پہ تو وہ بیچ رہے ہیں اور 20 پہ وہ خرید رہے ہیں. تو یہ ابھی بڑھے گا. کیوں بڑھے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مارکیٹ میں ایک سینسیشن پھیل گئی ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا. ہماری جو یہ انڈیکس ہے اور ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے، اس میں ریپوٹیشن اور یہ جو ہوتا ہے نا امیج، دیٹ میٹرز اے لاٹ. یہ جو جیو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، جو بھی آپ کے جیو پولیٹیکل نیوز ہوتی ہے، اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے آپ کی کسی بھی ملک کی اسٹاک ایکسچینج پر. اگر سیریا میں وار ہوتی ہے نا تو ریتھیون کے اور لاکہیڈ کے اسٹاکس آٹومیٹکلی رائز اپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ اب وار ہو گئی ہے تو آرمز کی ضرورت پڑے گی، آرمز بکیں گے تو ان کے اسٹاکس رائز ہو جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک سمپل سا مارکیٹ کا میں بتا رہی ہوں کہ جب انہیں پتا چلا ہے کہ اب ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، کیونکہ اب the government has exhausted all ways through which کہ وہ کسی بھی اس کے سمٹم کا علاج کر سکیں. تو تب مارکیٹ میں سے جو ہمارے جو ذخیرہ اندوز ہمارے سیٹ صاحب ہیں، اور صرف سیٹ نہیں، پالیٹیشنز بھی، کیونکہ پالیٹیشنز جو ہیں ان کی پالیسیز جو ہیں وہ کنٹرول کریں گی ڈالر کی پرائس کو. یہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اب جگہ جگہ آپ دیکھ لیں کسی بھی مارکیٹ میں، آپ یہ کرنسی ایکسچینج والوں سے جا کے پوچھیں، ان کو روز فون آ رہے ہیں، ہمیں $40,000 دے دو، ہمیں $50,000 دے دو. مارکیٹ سے ڈالر اٹھایا جا رہا ہے. کون اٹھا رہا ہے؟ پاکستانی بھائی اٹھا رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی پرائس اب 125 پہ چلی جائے گی. تو جب یہ ایک فلو، ایک وائب، ایک اس طرح کا امیج ڈیولپ ہو جائے کہ پاکستان کی کرنسی اب ڈی ویلیو ہو رہی ہے، ریپڈلی ڈی سیلریٹ کر رہی ہے، تو انفارچونیٹلی اس کا نقصان یہ ہوگا، جب یہ ذخیرہ اندوزی اتنی زیادہ ہو جائے گی تو ایک ریپڈ سٹیپ فال آئے گی، اور یہ واقعی 125 پہ چلا جائے گا. یہ IMF کے ہدف کی وجہ سے نہیں جائے گا، یہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں جائے گا. یہ پاکستانی بھائیوں کی کچھ جو بے ضمیر لوگ ہیں، کہ جو لالچی ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ہر چیز کی، یہ ان کی وجہ سے جائے گا. اور اس میں بھی گورنمنٹ کا قصور ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو روک سکتی ہے. گورنمنٹ چاہے تو اس پہ کیپ ڈال دے، ایک لمٹ ڈال دے کہ اس سے زیادہ ڈالر پر پرسن کوئی خرید نہیں سکتا. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، یہ جو لالچ میں یہ جو ہورڈنگ شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی مارکیٹ میں پرائس اور گرے گی، یہ ختم ہو سکتی ہے.
देखिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में यही हुआ था कि आपकी वैल्यू उसकी वजह से भी हर्ट हुई है। अब आपने वो बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी को खत्म किया है ताकि आपकी वैल्यू बढ़े, लेकिन अब ये जो एक लेट्स से इट्स लाइक अ लैंडस्लाइड कि बिल्कुल लिटरली एक स्टीप डिक्लाइन हुई है। ये इसी वजह से हुई है कि मार्केट में अब ये एक सेंसेशन आ गई है कि डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है, बल्कि 125 पे जाएगा। लोग अब इसको धड़ाधड़ खरीदना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है। आपके ये जो करेंसी एक्सचेंज वाले हैं उनको डॉलर नहीं मिल रहे क्योंकि इतनी डिमांड हो गई है डॉलर की। पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो उसमें से मुनाफा बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान की करेंसी को हो रहा है क्योंकि वो फिर रुपए को मजीद डिवैल्यू किए जा रहा है, और उसका नुकसान डायरेक्टली आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को हो रहा है, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को हो रहा है कि जिन्होंने डॉलर्स में ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं कि अगर उन्होंने ट्रांजैक्शन 105 पे किया था तो अब उनको पेमेंट करनी पड़ रही है 118 पर। तो आप ये भी तो देखें ना कि उनके लिए कितना बड़ा इशू है। अगर किसी ने 1-2 अरब का काम किया था तो अब उसको 1-2 अरब के पीछे उसको 50-60 करोड़ रुपए का ऐसी नुकसान हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से। तो आप अगर ये आपकी ये इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी जो रुपए की वैल्यू है वो गिरती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में। आपकी इंडस्ट्री जो है बैंकरप्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप अगर ये चीज दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक और मुल्क में होती तो अवाम ने सड़कों पे आ जाना था सिर्फ और सिर्फ करेंसी की डिवैल्यूएशन पर। लेकिन पाकिस्तान के अवाम सड़कों पे नहीं आ रहे। क्यों? ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने आपसे जब ये मैंने टॉपिक शुरू किया है तो मैं सिर्फ ये इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को टारगेट नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी किराने की शॉप है, अगर आप एक किसान हो, आप एक आम से सिंपल से छोटे से किसान भी हो, तो आपको भी इफेक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, और आपकी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। एक स्पाइरल कैस्केड होगा। आपकी यहाँ पे इंडस्ट्रीज, रिसेशन आ जाएगा ठीक ठाक किस्म का, डीप रिसेशन आ जाएगा। जब डिवैल्यू होती है करेंसी तो उसके बाद क्या होता है? रिसेशन आ जाता है। तो काइंडली गवर्नमेंट को उठा दें। और जमहूरियत का जो सबसे खूबसूरत जो एस्पेक्ट है ना वो ये है कि अवाम जो है वो कंट्रोल करती है पॉलिसीज को, एक शख्स कंट्रोल नहीं करता। जो एक तरह से अच्छी बात भी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरह से नेगेटिव भी है। क्योंकि अगर आप बहरीन वगैरह चले जाएं और किसी भी मोनार्क बेस्ड सिस्टम में चले जाएं गल्फ एरियाज में, तो वहां पर अलग इस्लामिक कंट्रीज जहां पे ये शरिया लॉज भी हैं और गल्फ एरियाज में, वहां पर गवर्नमेंट्स में अभी थोड़ी सी रिलेटिवली इस लिहाज से अकाउंटेबिलिटी है कि वो प्रोएक्टिवली ऐसे स्टेप्स ले लेती हैं मोनार्क बेस्ड गवर्नमेंट्स कि अपनी जो करेंसी को डिवैल्यू होने से बचा लेते हैं। बहरीन के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसकी जो करेंसी बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू अ डॉलर। क्यों? क्योंकि एक ही शख्स है, एक ही फैमिली है जो कि हर चीज को कंट्रोल कर रही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनका एहतसाब है, और वो अपना काम जैसे उन्हें करना चाहिए एज अ मोनार्क लीडर वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सारी आवाम का दिवालिया हो जाएगा अगर करेंसी डिवैल्यू हो गई। अब हम डेमोक्रेसी में हैं, हम मोनार्क नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई एक फैमिली, एक मोनार्क, एक लीडर जो है उसको टू होल्ड हिम अकाउंटेबल। नवाज तो अभी आया है ना, नवाज तो 2013 में आया, उससे पहले जरदारी था। तो इसमें भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है, नवाज कहता है जरदारी ने किया, जरदारी कहता है नवाज ने किया। तो इस तरह से दे ट्राई टू थ्रो द ब्लेम ऑन ईच अदर। डेमोक्रेसी में ये नेगेटिविटी है। और दूसरी बात, डेमोक्रेसी में ये भी नेगेटिविटी हो जाती है कि फिर अवाम में शऊर ना हो, अवाम को इतनी अक्ल ना हो, इतनी समझ ना हो कि भाई ये चीज गलत हो रही है। हालांकि हमारा मीडिया इस बात को बहुत उछाल रहा है, लेकिन अवाम अगर देखने में इंटरेस्टेड ही ना हो तो वो गवर्नमेंट को जाके प्रेशराइज कैसे करेगी? मैंने समझाया ना आपको कि अगर ये चीज एक ऐसे
ڈیولپڈ کنٹری میں ہوتی جہاں پہ ہم بھی ڈیولپڈ تھے لیکن اگر کوئی بہت ہی رچ ڈیموکریٹک کنٹری میں ہوتی کہ جہاں کا ہر شخص پڑھا لکھا ہوا ایٹ لیسٹ ہائی اسکول گریجویٹ ہو تو وہ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے کہ ہاؤ کم ہماری کرنسی جو اتنی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور تم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہو. فرانس کا میں ایگزامپل دیتی ہوں. فرانس میں اس وقت سب سے اسٹرانگ ڈیموکریسی ہے, ون آف دا اسٹرانگسٹ ڈیموکریسیز. وہاں پر اگر یہ چیز ہوتی تو عوام نے سڑکوں پہ آ جانا تھا اور شور مچا دینا تھا. How can you do that? How can you allow the devaluation of a currency? تم لوگ کیا کر رہے ہو? To the point کہ انہوں نے جو رولنگ پارٹی ہے ان ساروں کے استعفے کروا دینے تھے. یہ اتنا سیریس میٹر ہے. لیکن پاکستان میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا, اس کو کوئی کاؤنٹر نہیں کر رہا. سڑکوں پہ آنا تو دور کی بات ہے, لوگوں کو ریئلائز بھی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کتنا ڈیپ کرائسس آنے والا ہے. فسکل کرائسس ان دا سینس کہ یہاں پہ ڈیپ ریسیشن آ جائے گا, بینکرپسی ہو جائے گی. تو یہ آپ کو جانا پڑے گا, تھوڑی سی ہوم ورک کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. اپنے لوکل گورنمنٹ میں جاؤ, گورنمنٹ آفس میں جاؤ, اسلام آباد میں جاؤ, اپنی اور کچھ نہیں, اب تو ان کی ہاٹ لائن ہے, کال کرو, گیو دم کالز. آپ جمہوریت میں بیٹھے ہو, ان کو پریشرائز کرو, ان کو پریشر ڈالو کہ نہیں بس یو ہیو ٹو فگر آؤٹ سم تھنگ کہ ڈی ویلیویشن کا یہ جو کیسکیڈ ہے یہ ختم ہو. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو ہولڈرز ہے نا, ان کے اوپر ان کو روکیں, کیونکہ ان کی وجہ سے بھی ہماری ویلیو بہت گر رہی ہے. یہ جو اچانک یہ ڈیمانڈ کیوں انکریز ہو گئی ہے. میں ابھی اپنے اکاؤنٹنٹ ہے ہمارے آصف صاحب, میں ان سے بات کر رہی تھی تو مجھے بتا رہے تھے کہ مشرف کے زمانے میں کیپ تھی, 10,000 سے زیادہ آپ ڈالر نہیں خرید سکتے تھے مشرف کے زمانے میں. تو ایک کیپ لگانی چاہیے پر پرسن, 10,000 سے زیادہ ڈالر کوئی نہیں خرید سکتا. اگر ایسا نہیں کیا تو آپ کی یہ جو کرنسی کی جو ویلیو ہے یہ 125 پہ چلی جائے گی. پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا سولوشن ہے. اور دوسری بات جو میں ہمیشہ بڑے عرصے سے, میرے خیال میں 9 مہینے سے یہ کیمپین کر رہی ہوں کہ جو پرنٹنگ رائٹس ہے نا پیسے کے, وہ ہماری گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پرنٹنگ رائٹس دے دیے گئے, بیچ دیے گئے, اور نواز کی گورنمنٹ نے کیے. اربوں روپے کی ان کی ڈیل ہوئی ہے اور اسٹیٹ بینک نے وہ رائٹس لے لیے ہیں. اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ راسٹائلز کے کنٹرول میں ہے. اور اس کی وجہ سے اب کسی بھی ٹائم پر ہمیں کوئی بھی مینیپولیٹ کر کے نا, یوں کر کے جیسے کسی پپٹ کو یوں کر کے گردن سے پکڑ کے یوں کر کے, راسٹائلز ہمارے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. میں فائنینشلی بات کر رہی ہوں. یہ جو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب نیوکلیئر وارز تو ہم جیت نہیں سکتے, تباہی ہے, بربادی ہے, تو اب ٹریڈ وارز ہو رہی ہیں. اب ٹریڈ وارز کا آج کل ایک وائب چلی ہوئی ہے, چائنا اور یو ایس اے کی ٹریڈ وار چل رہی ہے. تو یہ اب جو زمانہ آ رہا ہے نا, جس نے ہمیں کنٹرول کرنا ہے نا, جس نے پاکستان کو اپنے کنٹرول میں لے کر آنا ہے, اس نے ہمیں ہمارے پیسے کے تھرو کنٹرول کرنا ہے. جس کے پاس ہمارے ملک کا اسٹیٹ بینک ہوگا, جس کا پاس ہمارے ملک کے اسٹیٹ بینک کا کنٹرول ہوگا, وہ ہمارے ملک کو یوں کر کے, I'm telling you this is not an exaggeration, but یوں کر کے گردن سے پکڑ کے نا, یوں کر کے جیسے آپ پپٹ کو گھماتے ہو ویسے وہ آپ کو گھمائے گا, بلکہ آلریڈی گھما رہا ہے. تو آپ کو پرنٹنگ رائٹس لینے ہیں. پرنٹنگ رائٹس آف پاکستانی روپیز should stay with the Pakistan's government, with the Pakistan's democratic institutions, not with the state bank, which unfortunately is indirectly controlled by the Rothschilds. تو آپ کو یہ بات پلے سے آپ باندھ لیں. اور ایک اور میں آپ کو میسج کروں گی جو کہ بہت ضروری ہے. میں ڈاکٹر ہوں, آئی ایم ناٹ ایون این اکانومسٹ بائی پروفیشن, اور فائنینس, اکاؤنٹس, اکانومی, یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. لیکن میں ریکمینڈ کروں گی کہ ہر پاکستانی کو یہ پڑھنا چاہیے, بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کا جو یہ کور ہے آپ کے ملک کا, وہ آپ کے ملک کی جو کرنسی جو ہے نا,
وہ بہت پیوٹل رول پلے کرتی ہے آپ کی اسٹرینتھ میں، سالیڈیرٹی میں، مضبوطی میں. آپ کا پر کیپٹا جی ڈی پی جو ہے وہ کن چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے، انفلیشن کس چیز سے افیکٹ ہوتی ہے، یہ جو روپے کا اتار چڑھاؤ ہے یہ کن چیزوں سے کم کیا جاتا ہے، کن چیزوں سے زیادہ کیا جاتا ہے. یہ سب بیسک نو ہاؤ جو ہے ہمیں کریکولم میں ڈالنا چاہیے. ہمارے ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے منی گیمز چل رہی ہیں. مارکیٹ انالیسس کے بارے میں ہر پاکستانی کو اس کے بارے میں انفارمیشن لینی چاہیے. اب تو ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، کوئی آپ کو نہیں پڑھا رہا تو خود گوگل کرو، یوٹیوب پہ جاؤ، اس کے بارے میں لیکچر سنو، سمجھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. کیونکہ جب آپ سمجھو گے اس سارے سسٹم کو کہ کیسے انٹرنیشنل ویلیو آف ڈالر جو ہے وہ انڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے پاکستان میں ایک دودھ کے ڈبے کی پرائس کو، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے ایز اے پاکستانی. کیونکہ دودھ کا ڈبہ تو آپ نے خریدنا ہے نا. تو آپ کو اگر اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کبھی بھی اپنے ملک کو مضبوط نہیں کر سکو گے. تو یہ میرا آپ کے لیے چھوٹا سا میسج ہے کہ پلیز یہ مت کہو کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ہمیں تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا کہہ رہی ہے. یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی 1 روپے کا بھی ٹرانزیکشن کیا ہے کسی کے ساتھ بھی، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ روپیہ کہاں سے آیا ہے، کون بنا رہا ہے، اور اس کی ویلیو کو اوپر نیچے کرنے میں کس کا ہاتھ ہے، اور کیا اس کی ویلیو پازیٹیولی آپ کے لیے، آپ کی ایز اے نیشن پازیٹیولی اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے یا نیگیٹیولی بڑھ رہی ہے. اگر نیگیٹیولی بڑھ رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں، اور آپ ایز اے سویلین کیا رول پلے کر سکتے ہو اس کی ویلیو کو بہتر کرنے میں. ایز اے سویلین، ایز اے پاکستانی سویلین، آپ کا جو سب سے بڑا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ بھی خرچ کرنا ہے، لیٹس سے آپ نے کوئی سوٹ لینا ہے، کچھ کرنا ہے، آپ نے پاکستانی روپیہ استعمال کرنا ہے. اگر آپ باہر ہو اور آپ لیٹس سے آن لائن بہت ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں اور وہ آپ کو کرنسی آپشنز دیتے ہیں، آپ کوشش کرو کہ آپ پاکستانی روپے میں ٹرانزیکشن کرو. جتنا پاکستانی روپیہ استعمال ہوگا، یہ میں اسپیشلی جو فورن لیونگ پاکستانیز ہیں، پاکستانی صرف پاکستان میں تو نہیں رہتے، ملینز آف پاکستانی ہیں جو کہ آل اوور دا ورلڈ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے سارے آن لائن ٹرانزیکشن، اب تو شاپنگ ساری وہی آن لائن رہی ہے، اگر وہ اپنے سارے آن لائن ٹرانزیکشنز پاکستانی روپے میں کرنا شروع ہو گئے، ایک مارکیٹ میں ایک ویو آ جائے گی، ایک ڈیمانڈ کریٹ ہو جائے گی پاکستانی روپے کی. جب پاکستانی روپے کی ڈیمانڈ کریٹ ہوگی تو اس کی ویلیو آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے کمپیریزن میں ڈالر کی ویلیو گرنا شروع ہو جائے گی. یہ سارا کا سارا چکر ہوتا ہے ڈیمانڈ سپلائی پہ. نیڈ کتنی ہے، کتنے لوگ مانگ رہے ہیں. پھر ایک بات تو یہ، دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ میں بہت عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے قرضے جو لے لیے ہیں گورنمنٹس نے، پچھلی گورنمنٹس نے انکلوڈنگ دا نواز گورنمنٹ، ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ایک فسکل بجٹڈ حساب ہونا چاہیے which is led by the leading economists and professionals of Pakistan. یہ نہیں کہ نیب نے اچھا وہاں سے ایویڈنس نکال لیا، اچھا وہ ایویڈنس ایکسیپٹ نہیں ہوا، وہ آگے سے ایک قسم کا لائر آ گیا، اس نے لائر نے کہا کہ یہ تو ایویڈنس ہی کریڈیبل نہیں ہے، چلو بھی ایکویٹل کرا دیتے ہیں، جیسے زرداری کے ساتھ ہوا ہے. وہ سسٹم نہیں. جو بھی پچھلی گورنمنٹس ہیں ابھی بھی وہ دے آل پریکٹسنگ پالیٹیشنز. زرداری جو ہے وہ پالیٹکس کو پریکٹس کر رہا ہے. نواز نااہل ہو گیا ہے لیکن اس کے ساری کی ساری فیملی اور اس کے علاوہ اس کے یہ جو اس کا بھائی موسٹ پوٹینشیل نیکسٹ پرائم منسٹر جس کو کہتے ہیں، دے آر ویری مچ انٹو پالیٹکس. ان کی گورنمنٹ ابھی کرنٹ رولنگ گورنمنٹ ہے. تو یہ کتنا انہوں نے قرضہ لیا ہے. when I say احتساب، when I say حساب، تو اکاؤنٹس، آڈٹ ہونا چاہیے، قرضوں کا آڈٹ ہونا چاہیے، اور آڈٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اٹ شوڈ بی میڈ پبلک. میں بڑے عرصے میں پہلے بھی یہ تجویز دی تھی لیکن کسی نے سنی نہیں کہ آپ جو بھی قرضہ ہے
جو بھی قرضہ لیتی ہے گورنمنٹ اس کو آپ پبلک کر دو. اس کا ایک اسپیشل ویب سائٹ ہونی چاہیے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے. اس کے اوپر آیا جائے کہ یہ اتنا قرضہ لیا گیا تھا, اس کو اس چیز میں اسپینڈ کیا گیا تھا, اس کے اوپر اتنا انٹرسٹ تھا اور اتنے انٹرسٹ پہ لیا گیا تھا. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ اب مزید آپ نے کوئی قرضہ انٹرسٹ پہ نہیں لینا, کیونکہ آپ کی پہلے ہی آپ کی جو بھی ریونیو آ رہا ہے اس کا 60%, جیسے اگر آپ 10 روپے کما رہے ہو, نیٹ پروفٹ آپ کا 10 روپے ہے, تو اس میں سے 6 روپے جو ہے آپ صرف سود پے کرنے میں لگا رہے ہو. تو ٹیکنیکلی آپ کے پاس تو پھر کچھ بچا ہی نہیں نا. تو آپ جو غلطیاں کر چکے ہو, اب مزید غلطیاں کیوں دہرا رہے ہو؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی طرف سے ہمارے چیف جسٹس صاحب ایک رول نکال دیں کہ اب کوئی بھی پالیٹیشین جو ہے وہ کوئی بھی قرضہ جو ہے انٹرسٹ پہ نہیں لے سکے گا. اور کیونکہ یہ رول جو ہے یہ آپ کو پارلیمنٹ والے نہیں نکال کے دیں گے, سینٹ بھی نہیں نکالے گا, کیونکہ یہ لوگ, ان کے لیے جو قرضے ہوتے ہیں وہ لالی پاپس کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ تو کبھی بھی یہ رول نہیں نکالیں گے. یہ رول نکالنا پڑے گا ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو. اور یہ رول کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور کانسٹیٹیوشنل یہ جو ہوگا, اس کے لیے ڈرائیو جو ہوگی یہ آپ کی جوڈیشری کی طرف سے آنی پڑے گی, which is supposed to be an independent third pillar of any country, especially in a democracy. تو وہ ان کو نکالنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ نہیں نکالیں گے تو اسی طرح سے ہائی انٹرسٹ پہ قرضے لیتے رہیں گے اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, اور یہ اسی طرح سے ایکویٹلز لیتے رہیں گے اپنے بہت ہی کروک قسم کے اور کرپٹ قسم کے لائرز کو استعمال کر کے. تو یہ رول ہونا چاہیے کہ اب مزید ہم نے کوئی قرضہ انٹرسٹ پہ نہیں لینا. سود فری اسلامک وے سے ہم لے سکتے ہیں, لیکن سود کے ساتھ ہم نے مزید کوئی قرضہ نہیں لینا. جو ہم نے لے لیا تھا وہ بھی ہمیں پے آف کرنے چاہیے ایز سون ایز پاسبل. اس کا بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے, بہت آسان طریقہ ہے, آپ پے آف کر سکتے ہو. وہ میں نے خاصے لیکچرز دیے تھے, اس میں نے بتایا تھا. لیکن اب مزید نہیں لینا. یو ہیو ٹو پلگ یور ہولز. آپ کو یہ جو ہولز ہیں, یہ سوراخ ہیں آپ کی معیشت میں, ان کو آپ کو پلگ کرنا پڑے گا. اگر آپ پلگ نہیں کرو گے تو آپ مضبوط کیسے ہوگے؟ تو یہ چیزیں کچھ آپ کو یہ آسمان سے نہیں ہو جائیں گی. یو ول ہیو ٹو ورک آن دیم. آپ اگر جمہوریت ہو تو آپ یہ مت کہو کہ گورنمنٹ کا کام ہے. جمہوریت میں انفارچونیٹلی گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہوتا. جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی ہے. means you are the government. means کہ 21 کروڑ لوگوں, تم لوگ پاکستان کی گورنمنٹ ہو. means کہ تم لوگ جو گورنمنٹ کو کہو گے اس کو کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ تم جمہوریت میں رہتے ہو. سو ٹیکنیکلی یو آر دا گورنمنٹ آف پاکستان. اگر آپ کی گورنمنٹ سلیک کر رہی ہے, کرپٹ ہے, غلط ہے, تو آپ اگر خاموشی سے بیٹھے رہو گے then you are responsible for it. تو آپ کی غلطی ہے, کیونکہ آپ جمہوریت کے اندر رہ کر آپ اپنا رول نہیں سمجھ پا رہے ہو. آپ نے ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دی ہے. گورنمنٹ پہ ڈال کے آپ you can't just say okay it is their job. No, you are the government because it's a democratic country. یہ جمہوری کنٹری ہے. یہاں پہ آپ گورنمنٹ بناتے ہو, آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو آپ کو کیا پالیسی چاہیے, کیا پالیسی نہیں چاہیے. آپ کو جو چاہیے, جو آپ بہتر سمجھتے ہو, جو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو, آپ کو وہ گورنمنٹ سے کروانا پڑے گا. اب کیسے کروانا پڑے گا اس کے بہت سے طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ کہنا, ان انوالو کرنا کہ نہیں یہ تو پالیٹکس ہے, یہ تو سیاست ہے, ہم نے اس میں نہیں جانا, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں, دس از ناٹ, میں تو صرف اپنی پڑھائی کروں گا, ڈگری لوں گا, باہر بھاگ جاؤں گا. نو, دیٹ از ناٹ دا وے یو ول بی ایبل ٹو سیو پاکستان. آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہو تو آپ پاکستان کی گورنمنٹ آپ بناتے ہو, 21 کروڑ عوام بناتے ہیں. آپ کی آواز, آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پاکستان کا فیوچر, پاکستان کی پالیسیز کو کریٹ کرتے ہیں. تو آپ اس کو اگنور مت کرو.
اور سڑکوں پہ نکلو, whatever it takes to make the government bring a change, تاکہ یہ جو ایشو ہے to the core of its problem solve کیا جائے. یہ نہیں کہ الٹیاں آ رہی ہیں تو الٹی کی دوائی دے دی اور ٹائیفائڈ کی ٹریٹمنٹ ہی نہیں دی, جو کہ نواز کرتا رہا ہے, اسحاق ڈار کرتا رہا ہے, جس کے نتیجے میں آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ 125 پہ چلا جائے گا ڈالر اور آپ لوگ سب کے سب سوتے رہ جاؤ گے. اب مجھے پتا ہے اگر آپ ہاؤس وائف بھی ہو, میری بہت سی بہنیں ہیں, I don't know if they're watching it right now, مارننگ شوز میں ان کو انہوں نے بزی کیا ہوا ہے, لیکن میری بہنوں اب اٹھ جاؤ, مارننگ شوز سے آگے نکلو. تم لوگ اگر بازار جاتے ہو, سبزی تو تم لوگ خریدتی ہو نا, بازار جا کے سبزی تو تم لوگ خریدتے ہو, پرس میں آپ کے پیسے ہوتے ہیں, گھر کا خرچہ تو آپ چلاتی ہو نا میری بہنوں, اور آپ ماشاءاللہ سے آپ کی تعداد جو ہے پاکستان میں مردوں سے زیادہ ہے, تو آپ نے بھی نکلنا ہے, آپ نے بھی پالیسیز کو افیکٹ کرنا ہے, کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ آپ بھی بناتی ہے. جمہوری ملک میں گورنمنٹ بنائی جاتی ہے لوگوں سے, کیونکہ پاور جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو وہ پاور میری بہنوں, آپ جو گھروں میں ہو, ہاؤس وائفز ہو, آپ یہ مت سوچو کہ میرا کام صرف گھر میں ہے, نہیں, اب ملک کو سنبھالنے کا کام بھی آپ کے پاس ہے. اگر آپ بازار میں جا کے سبزی خریدتی ہو اور اس کے لیے روپے خرچ کرتی ہو, تو روپے کی ویلیو اگر گر رہی ہے تو آپ کو, آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلو, اپنے لوکل گورنمنٹ آفس میں جاؤ, ان سے ڈیمانڈ کرو, لیٹرز لکھو گورنمنٹ کو کال کرو, اور کچھ نہیں تو اپنے سوشل میڈیا پہ اس کو ایشو کو اٹھاؤ, بازاروں میں جا کے دکھاؤ کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. تو اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ خود پڑھو کہ یہ پیسے کا اتار چڑھاؤ کیوں ہو رہا ہے. صرف مارننگ شوز میں یہ مہندیاں, شادیاں اور یہ وہ لگا لگو کے, گانے شانے لگا لگو کے, مطلب آپ کا رول صرف یہ نہیں ہے. حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ جب کربلا کے بعد یزید کے دربار میں گئی تھی, تو وہ کیا اپنے وہ یہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ عورت ہیں, ان کے لیے اس طرح سے بولنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن وہ بولی ہیں. شی واز دا لیڈر آف دا اسلامک ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے, حضرت زین العابدین کی طبیعت خراب تھی, تب حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک عورت نے کھڑے ہو کے شی ٹک چارج, یہ کبھی مت بھولنا. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے اتنی زبردست, she was a very smart businesswoman, one of the smartest of the Arab world. اتنی انہوں نے زبردست ٹریڈ کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے ماشاءاللہ سے, ہماری تو ہسٹری اتنی رچ ہے, مسلم ویمن نے جو کام کیے ہیں, ان کا جو رول ہے, ان کو جو عزت و وقار دیا گیا ہے اور ملا ہے, اس کی کہیں اور کسی کلچر میں مثال نہیں ملتی. تو آپ اپنے آپ کو لمٹ مت کرو کہ آپ نے صرف گھر سنبھالنا ہے. ہمارے یہاں پہ میجورٹی جو اس وقت ہے, اگر میں ایک پاپولیشن کوہارٹ کے بارے میں بات کروں تو وہ ہے ہاؤس وائفز کی, عورتیں جو گھر میں ہوتی ہیں, ان کے پاس ٹائم, میں کہتی ہوں کہ بزی ہوتی ہیں, they're very busy. A mom is the busiest person in the world. ایک مدر جو ہوتی ہے اس سے زیادہ بزی کوئی نہیں ہو سکتا. تو گھر سارا مینیج کرتی ہے, اور اس کے پاس نوکر نہیں ہوتی, خود ہی کر رہی ہوتی ہے. صبح سے اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے, رات تک وہ لگی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو اس لیے ریئلائز کرا رہی ہوں میری بہنوں, میں آپ کو اس لیے ریئلائز کرا رہی ہوں کہ آپ جب اٹھو گی نا, آپ جب گورنمنٹ کو بناؤ گی, میں جب یہ کہتی ہوں, یہ بڑا فائن پوائنٹ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے ایک جمہوری ملک میں, وہ عوام بناتی ہے, کیونکہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ کو کیا پالیسی چاہیے, کیا پالیسی نہیں چاہیے. آپ گورنمنٹ کو بتاتے ہو کہ مجھے یہ چیز ایسے چاہیے, مجھے ایسے نہیں چاہیے. اور جب آپ کا اتنا مینڈیٹ ہو جاتا ہے, ووٹ پاور اتنی ہو جاتی ہے, جب آپ کی اتنی میجورٹی ہو جاتی ہے, تو گورنمنٹ کو وہ بات آپ کی ماننی پڑتی ہے. تو میری یہ جو پیاری پیاری بہنیں, اگر آپ ٹرانزیکشن کرتی ہو روپے میں, پیسے میں, روز سبزی خرید رہی ہو, گھر کا بجٹ چلا رہی ہو, تو آپ کو اس چیز سے اثر لینا چاہیے
کہ روپے کی قیمت گر رہی ہے. آپ یہ مت کہو کہ یہ میرے میاں کا کام ہے، وہ ہر وقت بیٹھ کے اخبار پڑھتا رہتا ہے یا نیوز سنتا رہتا ہے. آپ کو بھی نیوز سننی چاہیے، آپ کو بھی پڑھنا چاہیے کہ روپیہ کیوں کم یا زیادہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ایلیمنٹس ہیں. ہمارے ملک کی عورتوں کو اب زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. صرف یہ نہیں کہ آج میں نے بڑی اچھی بریانی بنائی اور آج میں نے بہت اچھا حلیم بنایا. نو، یو کین ڈو بیٹر دین دیٹ. وہ بھی اچھی بات ہے، آپ بنائیں، اچھی بات ہے، کھانا بنائیں، بہت اچھا بنائیں، ہیلتھی بنائیں. لیکن جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ آپ کے ہاتھ میں بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ مردوں کے ہاتھ میں ہے. آپ بہت اچھی ماں بنیں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ نے پاکستان کو مستقبل دینا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو بھی کرنٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ مارننگ شوز اور کچن سے باہر نکلیں، کچھ اپنے تفکر کو آزاد کریں، اور جو رول آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، آپ کی اماؤنٹ 21 کروڑ میں سے آپ 12-13 کروڑ سے زیادہ تو عورتیں ہیں پاکستان میں. تو آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو وہ رول پلے کرنا پڑے گا، ورنہ حالات نہیں بدلیں گے، ورنہ یہ اسی طرح سے لوٹتے رہیں گے، پاکستان کو کھا جائیں گے. تو آئی ہوپ یہ سب باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر نہیں آ رہی ہیں تو آپ مجھے کوسچنس بھیج سکتے ہیں، ان باکس کریں. اور جنید کے پاس فون ہوتا ہے ہمارا، آپ جنید کو کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر بات ہوگی. لیکن اس کو اگنور مت کیجئے. گورنمنٹ جو کرتی ہے نہیں کرتی ہے، آپ پش کریں گے، گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. ہم جمہوری ملک ہیں. یو آر دا گورنمنٹ. یو ول ڈیسائڈ what is the next fiscal policy of پاکستان. آپ کو سود نہیں چاہیے، گورنمنٹ کو مجبور کر دو کہ اب سود کے اوپر قرضہ نہ لیں. آپ چاہتے ہو کہ ان سب کا احتساب ہو، جو بھی انہوں نے قرضے لیے ہیں، ایک احتساب کمیشن بنے، ایک GIT بن جائے، ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے، جو کہ ان کے سارے قرضوں کا فگر ٹو فگر آڈٹ کرے. تو آپ کو پریشر ڈالنا پڑے گا، ایسے تو نہیں ہوگا، کچھ تھوڑا بہت ہل جل کرنی پڑے گی. Thank you very much. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.